بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 19 غزل نمبر 4 کے مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ غزل ہے ہمارے پاس: کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال مختصر جوابات کا ہے۔ مختصر جوابات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے: شاعرہ کو طوفان میں سفینے کو اتارنے کی شدید خواہش کیوں ہے؟ شہ سرخی لکھیں گے: طوفان میں سفینے کو اتارنے کی خواہش۔ شاعرہ کو طوفان میں سفینے کو اتارنے کی شدید خواہش اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنی قسمت کا امتحان لینا چاہتی ہے کہ اس کا سفینہ طوفان کی موجوں میں ڈوب جاتا ہے یا ممکن ہے کہ موجیں اسے سہارا دے کر کنارے لگا دیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ شاعرہ کی صورت میں ساحل کا تصور مٹا دینے کے لیے تیار ہے۔ ساحل کا تصور، شہ سرخی لکھیں گے: شاعرہ اس صورت میں ساحل کا تصور مٹانے کو تیار ہے اگر اسے محبوب کی طرف سے ذرا سا بھی اشارہ، توجہ یا حوصلہ افزائی مل جائے تو وہ ساحل امن یعنی سکون کی زندگی کی پرواہ کیے بغیر عشق طوفان میں کودنے کو تیار ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ شاعرہ کس حال میں ہر ظلم کے سہارنے کے لیے آمادہ ہے؟ شہ سرخی ہے: ظلم سہارنے پر آمادہ۔ شاعرہ اس حال میں ہر ظلم کو ہنس ہنس کر سہنے کے لیے آمادہ ہے کہ اگر محبوب کو جفا، ظلم و ستم کرنے کا سلیقہ یا آداب آتے، یعنی شرط یہ ہے کہ محبوب کا ظلم بھی محبت کے آداب اور سلیقے کے دائرے میں ہوتا۔ سوال نمبر 4 ہے: شاعرہ کی صورت حال میں بسط شوق زہر کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بسط شوق زہر کیوں گوارا ہوتا شاعرہ کو؟ شاعرہ کو اس صورتحال میں بسط شوق یعنی انتہائی شوق سے زہر پینے کے لیے تیار ہے اگر یہ زہر اسے محبوب کے ہاتھوں سے ملا ہوتا یا اس میں محبوب کی رضا شامل ہوتی۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے: شاعرہ کس کے بھرم کھلنے کی بات کر رہی ہے؟ بھرم کھلنا: شاعرہ کسی کے بھرم کھلنے کی بات نہیں کر رہی بلکہ وہ محبوب کی کم عقلی، غفلت اور خدا سے دوری کا ذکر کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کائنات اور زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایک بار بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوتا تو تم پر زندگی اور موت کے گہرے راز کھل جاتے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ غزل کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملائیں تاکہ درست مصرعہ ترتیب پا سکیں۔ کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، ورنہ غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا کیا ذکر، تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے۔ سوال نمبر 3 ہے: اس غزل میں ہم آواز الفاظ اتارا، ابھارا، اشارہ، سہارا، گوارا، ہمارا، پکارا کے الفاظ کس طور پر استعمال ہوئے ہیں؟ شعری اصطلاح میں بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں یہ تمام الفاظ۔ اس غزل میں مطلع کے دونوں مصرعوں اور اس کے بعد آنے والے ہر دوسرے مصرعے میں وہ لفظ کیا ہے جو منوعاً دہرایا جاتا ہے اور اسے اسلام میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ وہ لفظ جون سا ہے وہ ہے ہوتا ہے اور اس کو اسلام میں ردیف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے: درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں، اور سوال نمبر 6 اس غزل کی درج ذیل تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ آئیے ان دونوں سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ساحل، سمندر کا کنارہ۔ اگر حوصلہ بلند ہو تو انسان طوفانوں سے لڑ کر بھی ساحل پا لیتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے طوفان، شدید تیز لہریں۔ زندگی کے طوفانوں سے ڈرنے کی بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ سفینہ، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ تیز لہروں کے باوجود ملا نے اپنے سفینے کو بحفاظت کنارے لگا لیا۔ موجوں، لہروں کو کہتے ہیں۔ موج کی جمع وقت دریا کی موجوں کی طرح ہے جو ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا۔ تصور، خیال، سوچ، امن و محبت کے بغیر ایک پرسکون معاشرے کا تصور ادھورا ہے۔ سوال نمبر 6 تراکیب کا تھا جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تراکیب میں آداب جفا، ظلم و ستم کرنے کا طریقہ یا سلیقہ۔ شاعرہ کے مطابق اگر محبوب آداب جفا سے واقف ہوتا تو وہ اس کا ہر ظلم ہنس کر برداشت کرتی۔ بسط شوق، انتہائی شوق سے علم کے متلاشی کٹھن راستوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کی طرف بسط شوق رواں رہتے ہیں۔ عنایت کا بھرم، مہربانی کا پردہ رکھنا۔ کسی مجبور کی اس طرح مدد کرو کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور تمہاری عنایت کا بھرم بھی رہ جائے۔ اسرار فنا، مٹ جانے کے پوشیدہ راز۔
کائنات کی ہر چیز کا زوال پذیر ہونا انسان کو اسرار فنا کی حقیقت سکھاتا ہے۔ راز بقا، ہمیشہ زندہ رہنے کا بھید یا راز۔ سچائی، ایمانداری اور اعلیٰ کردار ہی اصل انسانی معاشرے کا حقیقی راز بقا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اس غزل کے مطلع میں وہ کون سے 4 الفاظ ہیں جو متلازم یا گروہی الفاظ کہلا سکتے ہیں؟ گروہی الفاظ یا متلازم الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے تعلق موجود ہوتا ہے، تعلق رکھتے ہیں، جیسے جو مطلع ہے اس میں طوفان، سفینے، ڈوب اور موجیں، یہ چاروں الفاظ جو سے ہیں گروہی الفاظ ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا، ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ سوال نمبر 9 غزل کے شعروں کی تشریح کا ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح ہم نے کر لی ہے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل میں نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔